ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ جس طریقے سے مردوں کی ذمہ داری ہے دین کی محنت، دین کی دعوت، اسی طریقے سے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے دین کی دعوت اور دین کی محنت۔ مسائل کے اعتبار سے تو فرق ہے مردوں میں عورتوں میں، لیکن دین کی محنت اور دین کے خاطر جان و مال کی قربانی دینا، ہجرت، نصرت، اس پہلو سے خواتین میں اور مردوں میں فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طبقوں کی یعنی خواتین کی اور مردوں کی تعریف میں ان کی خصوصی صفت یہ بیان فرمائی کہ مومن مرد، مومن عورتیں بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومنین کاملین کی جماعت میں، زمرے میں داخل اور شامل ہونے کے لیے دعوت الی اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر شرط ہے۔ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی طبقہ، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، وہ مومنین کاملین کی جماعت میں دعوت کے بغیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر داخل اور شامل ہو نہیں سکتے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں منافق مرد اور عورتوں کے درمیان، مومن مرد اور عورتوں کے درمیان، مومن مرد عورت اور منافق مرد اور عورتوں کے درمیان فرق کرنے والا بنیادی عمل ہی دعوت الی اللہ ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے مومن مرد اور عورتوں کی صفات میں پہلی صفت یہ بیان فرمائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اسی طرح منافق مرد اور عورتوں کی صفات میں پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں۔ بالکل ضد ہے ان کی صفات اور ان کی صفات میں، بالکل تضاد ہے کہ منافق مرد اور عورتیں بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، اور مومن مرد اور عورتیں بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورت منافق مرد اور عورتوں سے ممتاز ہو نہیں سکتے، اور ان دونوں کے درمیان امتیاز حاصل نہیں ہو سکتا دعوت کے بغیر۔ اگر کوئی شخص منافق مرد سے ممتاز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی صفت دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ دعوت سے ہی پہچان میں آئے گا، جب وہ بھلائی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ منافق سے ممتاز ہے اور نفاق اور نفاق کی خصلتوں سے یہ محفوظ ہے، اور ایمان کی خصلتوں سے آراستہ ہے۔ دعوت الی اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر مرد اور عورتیں اور امت کا کوئی طبقہ ایمان اور ایمان کی حقیقت اور اس کی خصلتوں سے مکمل آراستہ نہیں ہو سکتے، اور نفاق کی حقیقت اور نفاقی خصلتوں سے محفوظ اور بچ نہیں سکتا۔ یہ بنیادی ذمہ داری دونوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ مومن مرد اور عورتوں کی بنیادی ذمہ داری کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی فرق کے ان دونوں طبقوں کو دعوت الی اللہ پر کھڑا فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مکلف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے کہ جب سے نبوت ملی ہے اس وقت سے لے کر موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور دعوت کے جتنے اعمال تھے، ان تمام اعمال پر جہاں مردوں کو قائم فرمایا اور مردوں پر ذمہ داریاں ڈالی، خواتین کو بھی قائم فرمایا اور خواتین پر ذمہ داریاں ڈالی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج کام کرنے والے حضرات، ان کے ذہن سے بھی یہ بات نکل چکی ہے کہ خواتین کا اس کام میں کتنا بڑا حصہ ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے
ابھی تک ذہنوں میں یہ ہے کہ مردوں کا کام زیادہ اہم، بہت مقدم ہے، اور خواتین کا کام اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی ایک غلطی اور ایک مغالطہ اور ایک غلط فہمی۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں، دل کے اندر یہ بات بالکل یقین کے ساتھ بیٹھے کہ جتنا مردوں کا کام اہم ہے اتنا ہی خواتین کا کام اہم ہے، اور دونوں طبقات پر اللہ کی طرف سے یہ دین کی محنت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ دوسری بات یہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے کہ دعوت کے جتنے اعمال ہیں ان میں بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نکلنا، اس عمل میں مردوں کے ساتھ خواتین برابر شریک رہی روز اول سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حال یہ تھا، اللہ کے راستے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ فرما لیتے تو ازواج مطہرات سب کی سب شوق سے تیار ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قرعہ ڈال کر جس کے نام قرعہ نکلتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس سلسلے میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک داعی کے لیے نمونہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری کہ وہ دعوت کی اس سنت کو اختیار کرتے ہوئے اپنی خواتین کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس طرح نکلے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کو لے کر نکلتے تھے۔ یہ اصل بنیادی بات ہے۔ ابھی تو کام کرنے والوں میں ہی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مستورات کے امور اور مستورات کے کام کے بارے میں مشورے تک محدود ہیں، کہ وہ مشورے دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، رخ بناتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے عملی طور پر مستورات کے اعمال میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے ہمارے کام کرنے والوں میں، اس لیے ان پر مستورات کا کام کھلتا ہی نہیں۔ مستورات کی نزاکتیں، مستورات کے کام کی اہمیت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فوائد اور ثمرات، یہ ساری چیزیں ان سے مخفی ہیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو عملی طور پر مستورات کے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں اہتمام سے نکلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اجتماعیت کے لیے شرط ہے کہ دعوت کے ہر عمل میں ہمارا ہر طبقہ، پرانوں کا ہو نیوں کا ہو، مجتمع ہو کر چلے۔ دعوت کا کوئی بھی عمل ہو اس میں ہمارے سارے طبقے مجتمع ہو کر چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین ازواج مطہرات اتنے اہتمام سے اللہ کے راستے میں نکلتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی کا اثر صحابیات میں بھی ظاہر ہوا کہ صحابیات بھی اللہ کے راستے میں نکلتی تھی اور تشکیل اور ترغیب کے بغیر نکلتی تھی۔ ایسا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ان کے اندر شوق اور جذبہ تھا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے جا رہے تھے تو بعض خواتین اکٹھی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، اور ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کھانا پکانا اور کپڑے بننا اور بیماروں کے لیے اور زخمیوں کے لیے مرہم اور دوائیوں کا انتظام کرنا اور اس کے علاوہ ساری خدمات ہمارے ذمہ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ ایک عمومی ماحول تھا، تشکیل کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، خیبر کا رخ ہے، خواتین آ گئی اور یہ باقاعدہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رخ پر تشریف لے جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز مطلوب ہے۔ اس محنت کے ذریعے ایک ایک خاتون کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ شوق اور جذبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک خاتون، ایک ایک صحابیہ کے اندر تھا۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بار دو بار نکلنے پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابیات تسلسل کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرتی تھی۔ یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ 3 مرتبہ جلدی سے سحر روزہ لگا کر کے، ایک بار عشرہ لگا کر کے
یا 2 مرتبہ عشرہ لگا کر، پھر چلہ لگا کر، پھر 1 مرتبہ بیرون کا کوئی سفر کر کے اب ہماری خواتین مطمئن ہو گئے اور ہم بھی مطمئن ہو گئے؟ نہیں، تسلسل کے ساتھ. جس طرح مردوں کا خروج کے کوئی انتہا نہیں، اسی طرح خواتین کے خروج کا کوئی انتہا نہیں، نکلتی رہے، موت تک نکلتی رہے. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہی. بلکہ سیرت میں بعض ایسی خواتین ملتی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے، جس میں پیش ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے، اتنا اہتمام. اور لمبے لمبے عرصے کے لیے خواتین نکلتی تھی، کوئی 6 روزہ عشرہ چلے کا مسئلہ نہیں تھا. لمبے لمبے زمانے کے لیے خواتین اللہ کے راستے میں نکل جاتی تھی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، قبیلہ اشعریہ کی ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم خیبر تک حبشہ میں رہے، خیبر تک، خیبر کے فتح ہونے تک ہم حبشہ میں رہے. یعنی جیسے ہمیں معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے، ہم بھی ہجرت کے ارادے سے کشتی میں سوار ہوئے، لیکن مقدر سے ہماری کشتی حبشہ جا لگی تو ہم وہیں رہے 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال سن ہجری 7 تک یا 8 تک خیبر کا واقعہ پیش آنے تک یہ مردوں کی اور خواتین کی جو جماعت تھی یہ وہیں پر حبشہ. بلکہ بات یہ ملتی ہے سیرت کے اندر کہ خواتین اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے. ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوڑھی خاتون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے. ان جذبات کے ساتھ نکلنا اس دور میں خواتین کا یہ مطلوب ہے. 6 روزہ عشرے پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، مستقل پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت پر قائم فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جس طرح مردوں کی قبریں دنیا کے اندر، اسی طرح صحابیات کی قبریں بھی دنیا کے اندر ملے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیویاں بھی ساتھ میں جا رہی، اور روایت میں آتا ہے کہ ملک شام میں ایک ہی دن طاعون کی بیماری میں دونوں بیویاں مبتلا ہوئیں اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا اور ایک ہی قبر میں دونوں بیویوں کو دفن کیا گیا. یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد حیات الصحابہ کی آخر میں بڑے اہتمام سے جمع فرمائے. یہ سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. کتنے غور کرنے کی بات، فکر کرنے کی بات. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اپنے مشوروں میں، اپنے جوڑوں میں اور اپنی فکروں میں مستورات کے کام کو وہ درجہ اور وہ اہمیت دیں جو اہمیت اور جو درجہ مردوں کے کام کو ہم دیتے ہیں. یہ ہم سب کی پہلی بنیادی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی اپنی اپنی خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے سلسلے میں، اور اتنی بڑی سنت ہم سے چھوٹی رہی لمبے زمانے تک، اس پر ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور اب یہ مجمع عزم و ارادے کے ساتھ جائے کہ ہم جانے کے بعد اپنی اپنی خواتین کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بھی نکلیں گے اور تقاضوں پر بھی نکلتے رہیں گے اپنی خواتین کو لے کر. یہ 2 راستے ہیں خواتین کو لے کے نکلنے کے، ایک صحابہ والا راستہ اور ایک ہماری سہولت اور ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر اس دور کے اعتبار سے ترتیب بنائی گئی. ترتیب تو یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے میں ماہ مستورہ 6 روزہ لگایا جائے، 2 ماہ مردوں کے ساتھ اور تیسرے مہینے میں مستورات کے ساتھ وقت لگایا جائے، اور سال میں 1 مرتبہ عشرہ لگایا جائے، اور 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگایا جائے. یہ تو عام ترتیب ہے، اور یہ ترتیب نئے جوڑوں کے لیے اور نئے لوگوں کے لیے. یہ ترتیب پرانے حضرات کے لیے نہیں، پرانے جوڑوں کے لیے نہیں. جن حضرات کے 6 روزہ لگ چکے اور عشرہ لگ چکا، چلہ لگ چکا اور ماشاءاللہ فکروں سے وقت لگا رہے، ایسے پرانے جوڑوں کی یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ ان کی ترتیب یہ ہے کہ جب تقاضا ہو اور جب مشورہ ہو.
جب تقاضا پیش آ جائے اور پھر مشورے سے طے ہو جائے فوراً نکلنا، یہ اصل ان حضرات کی ترتیب ہے. کیونکہ صحابہ اور صحابیات اصل اسی ترتیب پر تھی، جب تقاضا پیش آتا تھا وہ فوراً نکل جاتی تھی. لہذا اگر کوئی پرانا جوڑا اس مہینے سہ روزہ لگا کر واپس آئے اور اسی مہینے سہ روزہ کی جماعت کا تقاضا ہو اور ذمہ دار حضرات طے فرما دے، دوبارہ اسی مہینے مع مستورات سہ روزہ لگا سکتے ہیں. اس مہینے مع مستورات عشرہ لگا کر ہم واپس آئے، اگلے ہی مہینے دوبارہ عشرے کا تقاضا ہے اور مشورے سے طے بھی ہو گیا، آپ اگلے ہی مہینے دوبارہ عشرے کے لیے نکل سکتے ہیں. نکلنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی ترتیب ہی یہی ہے. اس مہینے آپ مع مستورات چلہ لگا کر واپس آئے، اگلے ہی مہینے چلے کی جماعت مع مستورات تیار ہو گئی، تقاضا ہے، ذمہ داروں نے طے فرما دیا، تو آپ کا وقت آ چکا، آپ اگلے مہینے دوبارہ چلے میں روانہ ہو جائے گے. اس مہینے آپ بیرون سے وقت لگا کر آئے، مع مستورات 2 ماہ لگا کر واپس آئے، اگلے ہی مہینے دوبارہ بیرون کی 2 مہینے کی جماعت بن گئی، تقاضا ہے، ذمہ داروں نے مطمئن ہو کر طے فرما دیا، تو آپ کا وقت آ چکا، آپ اگلے مہینے دوبارہ بیرون مع مستورات روانہ ہو سکتے. یہ اصل پرانے حضرات کی ترتیب، یہ تمام پرانے ساتھیوں کی اصل ترتیب ہی ہے. اس پر ہم سب کو آنا ہے. پرانے جتنے جوڑے ہیں ان سب کو اسی ترتیب پہ لانا. ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر بعض پرانے جوڑے ایسے ہر وقت تیار رہیں کہ جب بھی تقاضا ہو اور جب بھی مشورہ ہو فوراً روانہ ہو جائے. کبھی یہ عذر نہ رکھیں کہ بھئی ہمارا ابھی مہینہ نہیں اور ہمارا ابھی سال نہیں آیا، ابھی ہمارا تیسرا سال نہیں آیا. یہ ایک بنیادی ذمہ داری. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سہ روزہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اس میں مستورات کے لیے تو بنیادی بات یہ 3 بنیادی بات یہ کہ شرعی محرم ہو اور شرعی پردہ ہو اور بچے ساتھ میں نہ ہو. عشرے میں جا رہے ہیں تو ان 3 کے ساتھ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا مردوں میں چلہ لگا ہوا، اور چلے میں جا رہے ہیں تو ان 4 کے ساتھ ایک اور بات یہ کہ جو محرم مرد جا رہا ہے ان کا مردوں میں 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات. اور سہ روزہ عشرہ چلہ اندرون میں جماعت جانے کے لیے ایک جماعت میں 5 جوڑے ہوں گے. ایک جماعت میں 5 جوڑے ہیں، ایک جماعت میں 5 جوڑے. البتہ ایک خاتون کا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی 5 مرد اور 6 بہنیں، اس کی گنجائش. 5 مرد 6 بہنیں. بیرون کے لیے جو جماعت بنے گی اس کے اندر 4 جوڑے ہیں، اس میں اس گنجائش کے ساتھ کہ 4 مرد اور 5 بہن. اس ترتیب سے ہمیں جماعت بنانی. اور تیسری بات یہ ہے کہ مستورات کی جماعت بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پرانے اور نئے جوڑوں کو ملا کر جماعت بنائی جائے، تاکہ جماعتوں کی اوسط میں اضافہ ہو، تعداد میں اضافہ ہو، اور نئی نئی بہنوں کا اضافہ ہو، اور پرانی خواتین کی ترقی ہو، نئی نئی بہنوں کی تربیت ہو، اور شرائط پورے ہوں. ہفتہ واری تعلیم کے قواعد اور شرائط اسی سے پورے ہوں گے جب نئے پرانے مل کر کے جائیں گے. اگر سارے پرانے اکٹھے ہو کے سارے پرانے جوڑے جاتے رہیں گے تو پھر ہفتہ واری تعلیم کے قواعد پورے نہیں ہوں گے اور پرانی بہنیں قواعد والی بہنیں نہیں ملیں گی. اس کے نتیجے میں ہفتہ واری تعلیم کا اضافہ نہیں ہوگا. 10 سال، 15 سال، 20 سال سے ایک ہی ہفتہ واری مقام رہے گا. اس لیے ایک جماعت میں ایک جوڑا ایسا ہو پرانا جو جماعت کو لے کے چل سکے، سنبھال سکے، سارے اعمال کرا سکے، اور دوسرا جوڑا اس سے کم درجے کا معاون کے درجے پر ہو، لے کے چل سکنے والا نہ ہو لیکن معاون کے درجے میں ہو. باقی 3 جوڑے بالکل نئے نئے ہمیں لے کر کے اللہ کے راستے میں جائیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جماعت سہ روزہ کی بنے، عشرے کی بنے، ان کے سامنے روانگی کی بات، مستورات کی ساری ہدایات ایسی تفصیل سے اور اہتمام سے دی جائیں جس طرح ہم چلے کی جماعت کے لیے اہتمام سے نظام الدین سے دیتے ہیں. کیونکہ 3 دن میں وہی عمل کرنا ہے جو عمل عشرے میں اور چلے میں کرنا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سہ روزہ اور عشرے کی جماعتیں
اپنے علاقوں کے اس رخ پر ڈالنے کی کوشش کی جائے جہاں مستورات کے کام میں انتہائی کمزوری اور بنجر علاقے، خصوصاً جو مضبوط ساتھی ہیں اور مضبوط جوڑے ہیں، ایسے مضبوط اور پرانے جوڑے یہ تو ہمیشہ کوشش اس بات کی کریں کہ بنجر بستیوں میں اور گاؤں دیہات، اپنے ان تحصیلوں میں، ان علاقوں میں جہاں اکرام نہیں، استقبال نہیں اور نصرت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے علاقوں پر ایسے مضبوط جماعتوں کی ترتیب بنانے کی کوشش کی۔ یہ بہت بنیادی ذمہ داری، ورنہ ایک ہی ضلع ہے اور اس میں ایک حلقہ مستورات کے کام میں انتہائی اونچے درجے پر ہے اور دوسرا حلقہ بالکل کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بنیادی سنت یہ تھی کہ باہر سے جو قبیلہ اور باہر سے جو وفد آتا تھا ان کی تعلیم اور تربیت